جی السلام علیکم، میاں امجد فرانس سے۔ آج جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے پاکستان میں سوشل میڈیا، اس پر قابض ہونے کے لیے قبضہ گروپ کیا کیا حربے استعمال کر رہا ہے اور اس سوشل میڈیا کے استعمال کا منفی استعمال کر کے اس کو بدنام کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ ہم آج تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے، اور روایتی میڈیا اور خصوصاً پرنٹ میڈیا کے خاتمے کے بعد اب بہت جلد الیکٹرانک میڈیا یعنی کہ باقاعدہ جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں ان کا رول بہت کم ہونے جا رہا ہے۔ تو اب سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتی، نہ پیسوں کے ذریعے، نہ خوف کے ذریعے، اور نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ تو پاکستان کا میں نے کیوں لفظ یوز کیا اور قبضہ گروپ کون ہے اور کس طرح اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور خفیہ طریقے سے اس کو بدنام بھی کیا جا رہا ہے، تاکہ ہر آدمی اس پر تھو تھو کرے کہ یہ ہے ہی گندگی کا ڈھیر، اس کا استعمال ہی غلط ہے، اس پر پابندی لگا دیں یا اس کو بند کر دیں اور قبرستان کی سی خاموشی ہو جائے۔ تو یہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جس معاشرے میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس شہر میں خاموشی ہو، سب اچھا کی جے جے کار ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ سارا گند کارپیٹ کے نیچے ڈال کے خوبصورت کارپیٹ ڈال دیا جائے تو اس سے گندگی چھپ تو سکتی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ بدبودار شکل میں ظاہر کرے گی اور مختلف بیماریوں کا باعث بنے گی، اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو، پوری نسل کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں بھی جو قبضہ اور قابض لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آزادی، میڈیا کی آزادی، خواہ اخبارات تھے، پاکستان بننے سے پہلے بھی صحافیوں نے قربانیاں دے کے یہ آزادی حاصل کی، نہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کر دی اور نہ کسی نے پلیٹ میں حاصل ہوئی لی، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ پاکستان بننے سے پہلے کی ایک لمبی تاریخ ہے، کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح انگریز کے دور میں بھی برِ صغیر کے اس وقت جو پاکستان ہے اور جو انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سب جگہوں پر کس طرح لوگوں نے آزادی، اظہار رائے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے اور دلیل کے ساتھ اپنی بات کی، اور طاقتوروں سے دلیل کے ساتھ اپنی بات منوائی۔ تو کیا بات ہے کہ ہم آزاد ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اس چیز کی ریاست اور طاقتور جو ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں یا مختلف جو بھی لوگ، جن کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، آپ اپنے دل سے یا زبان سے، الفاظ سے نام دے لیں، انہوں نے اس کو پروان کیوں نہیں چڑھایا؟ ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ دولے شاہ کے چوہوں کا بنتا جا رہا ہے۔ جو ایک بیانیہ شروع کیا جاتا ہے، ساری قوم اس کو لے کے اس کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ اپنے دماغ سے سوچنے کا کام کم کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اس معاشرے میں ناممکن ہے، کیونکہ لوگوں کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ وہ سرکاری سچ کو، سرکاری بات کو اور سرکاری جھوٹ کو اور سرکاری سچ کو اس طرح آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جائیں، ماں سوائے چند ایک دولے شاہ کے چوہوں کے۔ تو اس میں جہاں میڈیا کی
بہت بڑی قربانی بھی ہے وہاں پہ میں کہوں گا بطور صحافت کے ایک طالب علم کے کہ میڈیا نے بہت مواقعوں پر اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دولت سمیٹنے کے لیے بڑے بڑے میڈیا کے اداروں نے کروڑوں اربوں روپیہ کھایا، ٹیکس بھی نہیں ادا کیے، اور اس کا ذمہ دار وہ صرف میڈیا گروپ نہیں ہے، پوری پاکستان کی ریاست اس میں ملوث ہے اور اس غلیظ ترین کھیل میں برابر کی شریک ہے، جس طرح میڈیا مالکان کو لوگ کہتے ہیں۔ کسی کو میں اس سے بری الزمہ قرار نہیں دیتا۔ تو اس کے بعد اب پرنٹ میڈیا آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ اب پوری دنیا کے اندر، یورپ میں، فرانس میں رہتا ہوں، یہاں پہ بھی اخبارات بہت کم تعداد میں پرنٹ ہوتے ہیں۔ اتنی محنت کر رہے ہیں بیچارے کہ ناممکن ہو گیا سروائیو کرنا، اور اب صرف انٹرنیٹ پہ وہ ڈالنے کے لیے اپنی کاپی وغیرہ تیار کرتے ہیں اور اس پہ شو ہوگی آپ کو کہ جیسے وہ پرنٹ کر رہے ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں پرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جاپان میں بہت زیادہ پرنٹ میڈیا کا تھا، اور دنیا میں امریکہ میں تھا، انگلینڈ میں تھا، جرمنی میں تھا، اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں وہاں تھا، باقی یورپ کے سارے ممالک میں لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ تھا۔ لیکن جب سے یہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، یہ بہت کم ہو کے رہ گیا ہے۔ یہ بس ایک وقت کے ساتھ ایک نئی چیز آئی ہے اور اس کا استعمال ہی ہوگا۔ جیسے کبھی چمڑے پہ چیز تحریر کی جاتی تھی، پھر کاغذ آیا، پرنٹنگ پریس آئے، اس پہ پرنٹ ہو گیا۔ اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ اس پہ شفٹ ہو جائے گی۔ آنے والے دور میں بہت سے کام جو اس وقت ہیں وہ قصہ پارینیاں بن جائیں گے اور بچے یاد کریں گے وہ کیا ہوتے تھے۔ تو اسی طرح میڈیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ پرنٹ میڈیا کی وفات میں کہوں گا بڑا دکھ ہوتا ہے لفظ کہتے ہوئے، دل نہیں کرتا اس طرح کے الفاظ یوز کرنے کو، لیکن حقیقت ہے بیچارے جو مالکان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے میں ان کو سمجھ سکتا ہوں، اور جو ورکر ہیں ان کا دکھ میں سمجھتا ہوں، اور جو پاکستان کی سول سوسائٹی پریشان ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی چیز ایسے نہیں ختم ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب دنیا میں پیدا کرتا رہتا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ایک متبادل کے طور پر سامنے آیا۔ پوری دنیا میں لوگ اس کو شغل میلے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، مثبت چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تنقید کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تعریف کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین پر تنقید کے لیے بھی، اپنے جو اس کے سیاسی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کسی نہ کسی ایک لمٹ کے اندر خود ہی آدمی کا ذہن نہیں مانتا کہ میں اس پہ اتنی تعریف کر دوں کہ کل کو مجھے شرمندگی ہو، یا اتنی میں تنقید کر دوں کہ کل کو مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں یہ چیز مجھے نظر نہیں آتی، اور اب مختلف جو قوانین متعارف کروانے جانے کا ایک عزم لیے ہوئے پوری ریاست اور کھڑی ہے کہ یہ اس کو کریں، کنٹرول کریں، اس کے بازو مروڑیں، اس کی کلائیاں موڑیں، اس کی ٹانگیں باندھیں، یہ بہت شتر بے مہار ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، صرف اپوزیشن یا ریاست کے جو پسندیدہ محبوب ہیں کردار، ان کی تعریف کرنے والوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو مرضی منہ میں آئے بکتے جائیں، کہتے جائیں، واہ واہ اور کیا بات ہے، دبا کے رکھو، تن کے رکھو، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی۔ تو دوسری طرف جو بھی اپوزیشن، میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی یہ پرنٹ دور میں بھی جب ٹی وی کا دور تھا اس وقت بھی مخالفین کی پگڑیاں اسی طرح اچھالی جاتی تھی، جب پرنٹ کا دور تھا اس وقت بھی ان کے رسائل، اخبارات ضبط کیے جاتے تھے، نیوز پیپر ہوتا تھا اس کو کوٹا منسوخ کر دیا جاتا تھا، ان کے ڈکلیریشن منسوخ کیے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، پرانے دودھ سے دھلے سب اس حمام میں ننگے ہیں، اور ان کے پیچھے کون یہ کام کرواتا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جن کا پاکستان پہ اصل حکمرانی ہے۔ سیاستدانوں کی آج تک پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکمرانی رہی ہے۔ پاکستان انڈیا کی تقسیم پوری طرح کہہ لیں، درمیان میں مسائل ہیں ابھی تک کچھ ایریاز کے،
کشمیر جیسے سب سے بڑا ایشو ہے. تقسیم ہوئی ہے لیکن آزادی کہیں آپ, پاکستان نے آزادی حاصل کر لی, میں کم از کم میری ایک ذاتی رائے, میں اس سے متفق نہیں ہوں. آپ متفق ہو سکتے ہیں, آپ کا ایک حق ہے. تو اب سوشل میڈیا کو اس طرح نیگیٹو استعمال کرنا, مختلف ملکوں میں پیڈ اپنے رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت اہم قومی سلامتی کا ہے محکمہ, سرکاری محکمہ ہے پاکستان کے لوگوں کا, وہ ملازم ہیں وہاں کام کرتے, کو وہ مالک نہیں ہیں آپ لوگوں کے. تو 45,000 سے زیادہ لوگ وہاں بیٹھ کے ٹرینڈ چلاتے ہیں مختلف, اور پھر تھائی لینڈ اور مختلف ممالک میں, ویتنام میں, سنگاپور میں اور دبئی میں اور یورپ میں, امریکہ میں بھی مختلف لوگوں نے اس طرح وہ فیک اکاؤنٹ بنا کے, پیڈ ہیں وہ, پیچھے سے ان کو یعنی کہ ایک ڈائریکشن دی جاتی ہے اور اس پر مخصوص وہ ٹرینڈ چلتے ہیں. ایشیا کے اندر وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہے. وہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, فیس بک پہ دیکھ لیں, ٹویٹر پہ دیکھ لیں, اب ٹک ٹاک یا یوٹیوب سے آگے جا چکا ہے, اس پہ بھی اسی طرح کے ٹرینڈز چلیں گے. ابھی تو شغل مغل کی بات ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس پہ بھی سیاسی ماحول گرم ہوگا. ٹویٹر پہ بہت زیادہ ہے, تو مخالفین کی خوب لے دے ہوتی ہے. تو یہ چیز انتہائی خوفناک ہے. اپنے پاؤں ہم خود کاٹ رہے ہیں, ریاست اپنے پاؤں خود کاٹ رہی ہے. سب سے زیادہ خوشحالی اور اس طرح کے نعرے عراق, لیبیا اور دوسرے ڈکٹیٹرشپ جہاں ہے, ایون اب سعودی عربیہ میں کبھی آپ کو حکومت پر تنقید کرنے والا, ایران میں بھی حکومت پر تنقید کرنے والا نہیں ملے گا. ملے گا تو اس کو بس غائب کر دیا جائے گا. چند دنوں بعد اس کا یا وہ لاش ملے گی یا وہ جیل میں پتہ چلے گا. تو 6 مہینے بعد یا سال مہینے بعد وہ کہیں گے جی وہ شوگر سے مر گیا, فلاں ہو گیا, اس کی تدفین کر دی گئی. بس اس طرح کا ایک ماحول ہے. اور کچھ کا قیمہ بنا دیا جاتا ہے. جیسے ٹرکی میں ایک صحافی تھا سعودیہ کا, اس کا قیمہ بنا کے کیمیکل ڈال کے اس بیچارے کے ساتھ جو کیا, آپ مجھ سے زیادہ شاید اچھی طرح واقف ہوں. تو یہ ان ملکوں کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یورپ کے اندر دیکھ لیں, اسرائیل کے بارے میں دیکھ لیں, وہاں صحافت آزاد ہے. چھوٹا سا ملک ہے پوری عرب دنیا کے اندر, وہاں تو انہوں نے کبھی اس طرح کا سیکورٹی رسک نہیں قرار دیا کہ یہ نہ لکھیں. وہ بھوڑا وہ کھل کے تنقید کرتے ہیں. امریکہ میں دیکھ لیں, جس کو اکثر ہم گالیاں بھی نکالنے والا ہمارا بہت بڑا ایک طبقہ ہے, اور اس کی پوجا کرنے والا وہ بھی بہت زیادہ, اور اس کے چاٹنے والا بھی بہت. لیکن اس کی جو اچھی چیزیں ان پہ نہیں ہم فوکس کرتے. کیا اچھی چیزیں ہیں اور کیا وہاں کی منفی چیزیں. اچھی چیز یہ ہے کہ وہاں تنقید برداشت کی جاتی ہے, وہاں جرنیل ہو وہ بھی آ کے پارلیمنٹ کے سامنے ہے, وہاں صدر بھی ہو اس کا محاسبہ بھی ہوتا ہے, کوئی بھی ہو, وزیر ہو, کوئی بھی سیکرٹری ہو جس کو وزیر ادھر کہا جاتا ہے, عدالتوں میں جاتے ہیں. تو پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ میڈیا کو, عدالتوں کو اور وکلا کو اور اس سے پہلے اسٹوڈنٹ کو, مزدوروں کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف بک بک کرتے ہیں, ان کی زبانیں کھینچ لو اور ان کی زبانیں بند کر دو. تو ان کی تو میرے خیال میں زبانیں بند کرنے والوں کی نسلیں ختم ہو گئی بند کرتے کرتے, اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. لیکن جو حق بات کہنے والے تھے حق بات پہ ڈٹے رہے, انشاءاللہ تعالی وہ قائم رہیں گے. ان کا رتبہ بھی کوئی نہیں چھین سکتا اور رہے گا. اور جو آج اس وقت حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو غلیظ کرنے کے لیے, مختلف ویڈیو, اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں, میں تو ان کو کہتا ہوں بدبختی کی انتہا ہے. لعنت ہونی چاہیے ایسے بدبخت لوگوں پر جو فیک ویڈیو بنا کے, ایسا ایپس ہیں آپ ان کے ذریعے, سافٹ ویئر ہیں, کسی کا سر اس پہ لگا دیں, کسی کا اس پہ لگا دیں. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرا رہ گیا کہ کتنے پوتر ہیں, صاف کتنے ہمارے سیاستدان یا بیوروکریٹ یا جرنیل یا جج یا جرنلسٹ. بدقسمتی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, آپ دوستوں کے ساتھ تلخ حقیقت کہنا چاہوں گا, اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پورنو یعنی کہ غلیظ ترین ویب سائٹ دیکھی جاتی ہیں, اور پاکستان کے تمام اس میں ہیں, مذہبی, غیر مذہبی, فاشسٹ, جو لبرل
اور جتنا بھی قدامت پسند ہر ایک اس میں ملوث ہے، کوئی اس سے پاک نہیں۔ کتنی کتنی مولویوں کی آپ نے دیکھ لی مدرسوں میں قرآن پاک ہاتھ میں پڑا ہے، حدیث کی کتاب پڑھی ہوئی پکڑی ہوئی، اور وہ ساتھ کیا حرکات کر رہا ہے، کسی جج کے بچوں کی ہے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، جرنیلوں کی ویڈیو آ گئی ہیں جی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بچہ، فلاں کا، اور اسی طرح جرنلسٹوں کا گند ہے، ہر ایک شعبے میں گند ہے۔ تو سوشل میڈیا اگر اس پہ تنقید کرتا ہے یا کرتا ہے، اس کو مزید اب گندا کرنے کے لیے یہ فیک ویڈیو کا پچھلے چند دنوں سے استعمال ہوا۔ وہ زبیر ایک ہیں، زبیر صاحب ان کا نام ہے، گورنر رہے ہیں سندھ کے، ان کی ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے شرم آئی کہ اتنے بھونڈے طریقے سے۔ پھر محمود اچکزئی جو پاکستان کے بزرگ سیاستدان ہیں، ان کی بھی پتہ نہیں کس افغانی کے ویڈیو بنا کے ان کا نام اس پہ، وہ شکل سے نہیں لگتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنے شرمناک یہ چیز ہے، کس طرح ہم بچوں کو دے رہے ہیں ماحول، یعنی کہ ہماری ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ حکومت نہیں میں کہہ رہا، ریاست کہہ رہا ہوں، حکومت اور ریاست میں فرق ہوتا ہے۔ حکومت آنی جانی چیز ہے، آج عمران خان ہے، پہلے نواز شریف تھا، اس سے پہلے مشرف تھا، بے نظیر بھٹو تھی، ضیاء تھا، ذوالفقار علی بھٹو تھا، یحییٰ خان تھا، ایوب خان تھا، اور دوسرے سب لوگ تھے۔ یہ آنی جانی چیزیں، اصل چیز ہے ریاست۔ ریاست کو میں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ کیوں اس طرح کی چیزیں ہونے دے رہی، کیوں ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کیوں لوگ رکھے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دنیا میں تو کسی جگہ اس طرح نہیں ہے گند پھیلانے کے لیے۔ آپ جو آنے والی نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ پورنو ویڈیو کی دل دادا بن جائے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے والی بن جائے، گالیاں دینے والی بن جائے، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنے والی، ماں باپ کو گالیاں دینے والی، دوسرے سیاستدانوں کو گالیاں دینے والے بن جائیں؟ خدا کا خوف کریں، رکیں اس کام سے، ورنہ یہ آگ آپ سب کو جلا کے رکھ دے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی اس میں سلامت نہیں رہے گا۔ تو خدا کے لیے رکیں، سوچیں، اور اپنے فیصلے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ اس طرح آپ شاید پوری قوم کو یرغمال اور دولت شاہ کا چوہا بنا کے رکھ لیں گے، یہ نقصان دہ ہے۔ یہ ملک ہے، عوام ہے، سیاسی پارٹیاں ہیں، سب ادارے ہیں، تو اب سب کی عزت ہے، ورنہ کسی کی عزت نہیں ہوگی، اور بالکل عراق اور لیبیا کی طرح آپ کا حال ہوگا۔ بس یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اور سیاسی جماعتوں کو اپنا کام کرنے دیں، ہر ادارے کو وہ اپنا کام کرے، اپنی اپنی جو قانون کے اندر، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو قانون کے اندر جتنے بھی حلف لکھے ہوئے ہیں، سب ایک ایک بار اپنا حلف پڑھیں، اور جس نے غلط کام کیا وہ قوم کے سامنے معافی مانگے۔ یہ احسان نہیں کریں گے آپ معافی مانگے، کوئی بھی، میں کسی مخصوص محکمے کا نام نہیں لینا چاہ رہا، ادارہ نہیں، ادارے چند ایک ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، اور ہے مختلف، لیکن ہم ان سرکاری محکموں کو بھی جن کا کام محکمے ہیں، وہ ملازم ہیں حکومت پاکستان کے، ان کو ہم نے اداروں کا نام دے کے ایک بدقسمتی اور غلط مثال دی ہوئی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ ایسے نہیں ہوتا، مختلف محکمے ہوتے ہیں، اور ان کا سربراہ جو ملک کا پرائم منسٹر اس وقت عمران خان ہے، یا اس سے پہلے نواز شریف تھا، یا بے نظیر بھٹو تھی، یا جو بھی تھے سیاستدان، وہ ہوتے ہیں سربراہ، اور باقی جتنے بھی محکمے ہیں ان کے متحد ہوتے ہیں۔ باقی ادارے ہیں جیسے عدلیہ ہے، وہ حکومت کے متحد نہیں ہوگی، اس کو مکمل آزاد ہونا چاہیے، اور جو ہے ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے اس طرح کے۔ باقی پولیس ہے، فوج ہے، یہ محکمے ہیں، دفاع کا محکمہ ہے، وزیر دفاع ہے، اس کے متحد آئیں گے، پولیس ہے، وزیر داخلہ کے متحد آئے گی۔ وہ خود سے الگ ہو کے اپنا کوئی کھیل کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا رول ہے۔ اگر آپ لوگ تمام میری جو بات سن رہے ہیں متفق ہیں اسی چیز سے، تو اس میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور اپنے بزرگوں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ ورنہ جس طرح کی بے حیائی اور بد زبانی کا کلچر یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پگڑیاں اچھالنے سے لے کے اب بیڈ روم، باتھ روم تک خفیہ کیمرے لگا کے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، یہ اور بلیک میل کیا جا رہا ہے، جو جج اس کو دکھائی جاتی ہیں، اس کے بچوں کی ویڈیو تک دکھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کوئی ملک کے ساتھ خدمت نہیں ہے، اس کام کو فوری طور پر روکیں، اور ہر بندہ اپنا اپنا محکمہ کرے۔ اور دوسرا، سوشل میڈیا پہ بھی جتنے لوگ ہیں وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں، ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی نفرت انگیز گفتگو نہ کریں۔ آپ اسی ملک میں رہیں گے، آپ دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اس رشتے کو قائم رکھیں۔ سیاسی پارٹیوں
اور مختلف محکموں کے جو تعلقات ہیں کس طرح وہ کام کر رہے ہیں اس پہ تنقید آپ اچھے الفاظ میں بھی کریں. کسی پر تنقید کرتے وقت ایون کسی دشمن ملک کے بارے میں بھی تنقید کرتے وقت سلجھے ہوئے الفاظ استعمال کریں. انسان اشرف المخلوقات ہے. ہم جانوروں سے بدتر حرکات کرنے والے نہ بنے. خدا کے لیے اس پیغام کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو سمجھائیں. اور جو میڈیا پہ اس وقت ہمارے دوست زیادہ متحرک ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں, دلیل کے ساتھ بات کریں. دلیل ہمیشہ غلیل پر غالب رہتی ہے. بس اس بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.